اور جب میں کنویں کے قریب پہنچتی ہوں تو وہاں پر جیسے ہی میں پہنچتی ہوں کنویں کا پانی ابال مارتا ہے اور اچھل کر کے وہ پانی اوپر آ جاتا ہے، اچھل کر کے وہ پانی اوپر آ جاتا ہے۔ مکے کی عورتیں وہ کہتی ہیں آمنہ جلدی یہاں سے مت جانا، اس لیے کہ جب تک تم رہتی ہو کنویں کا پانی اوپر رہتا ہے، ہمیں پانی بھرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب تم چلی جاتی ہو تو پانی بھی اندر چلا جاتا ہے۔ بابا ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور جب میں پانی بھر کر کے واپس آتی ہوں راستے میں جو درخت ملتے ہیں ان درختوں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، یہ آواز آتی ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں بیٹی آمنہ جب آواز آتی ہے تو کیا تم اس آواز کو سنتی بھی ہو؟ کہا بابا جان بخوبی سنتی ہوں، اپنے دونوں کانوں سے سنتی ہوں۔ کہا بیٹی اس آواز کو تم اس آواز کو سمجھتی بھی ہو؟ کہا ہاں بابا سمجھتی بھی ہوں، پتھروں سے بھی آواز آتی ہے، درختوں سے بھی آواز آتی ہے، اور یہ آواز ہوتی ہے کہ اے نبی کی ماں تم پر بھی سلامتی ہو، اور آنے والے پیغمبر آخر الزماں پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلامتی، آنے والے پیغمبر پر بھی سلامتی، یہ آواز آتی ہے۔ حضرات گرامی قربان جائیے، آج اگر ہم سلام پڑھتے ہیں، اپنے آقا پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ سنی یہ سلام کہاں سے لے کر کے آئے، یہ اعلیٰ حضرت کی بدعت ہے، اعلیٰ حضرت کا بتایا ہوا طریقہ ہے، امام احمد رضا نے انہیں جیسا بتایا ویسا یہ کرتے ہیں۔ قربان جائیے، ان سے آپ کہیں کہ سنو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی دنیا میں نہیں تھے اور تمہارا وجود بھی نہیں تھا، امام احمد رضا نے ہمیں نہیں بتایا بلکہ نبی کی والدہ نے خود ہمیں بتایا ہے کہ پتھروں نے سلام پڑھا ہے، پتھروں نے میرے آقا پر درود پڑھا ہے۔ ان پتھروں کو، ان درختوں کو کس اعلیٰ حضرت نے جا کر کے بتایا تھا؟ ان درختوں نے کس امام محمد رضا نے جا کر کے بتایا تھا؟ کس بریلوی سے جا کر کے وہ پتھر سیکھے تھے اور وہ درخت سیکھے تھے؟ تو کہنا پڑے گا کہ یقیناً صلاۃ و سلام پڑھنا یہ صرف اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں، بلکہ اپنے نبی پر سلام پڑھنا یہ اس زمانے سے جب میرے آقا شکم مادر میں تھے، اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، تو پتھر بھی آپ پر سلام پڑھتے تھے، درخت بھی آپ پر سلام پڑھتے تھے۔ حضرت آمنہ کرتی ہے کہ بابا جان ایسے ایسے واقعات پیش ہو رہے ہیں، ایسے ایسے جب سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب خوش ہوتے ہیں، آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر کے کہا اور خوشی کے مارے آپ کہتے ہیں اے آمنہ ایسا لگتا ہے کہ کعبے کے قریب جا کر کے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے میں نے جو دعا مانگی تھی اللہ رب العزت نے اسے قبول فرما لیا، پروردگار عالم نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اے آمنہ ایسا لگتا ہے ہمارے گھر میں نبی آخر الزماں کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت آمنہ خاتون آپ فرماتی ہیں کہ دن آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ ایک دن میں اپنی کروٹ کے بل اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، گھر میں اندھیرا تھا، چراغ بھی نہیں جل رہا تھا۔ اس دن مجھے حضرت عبداللہ کی بڑی یاد آ رہی تھی اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آج اگر عبداللہ ہوتے تو میرے گھر میں بھی چراغ کا انتظام ہو،